کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کراچی میں ڈیولپمنٹ اس نے شروع کری تھی اور مہاجروں سے اردو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جس طرح کنیکٹ ہونا شروع کیا، تو مجھے پھر ایک امید نظر آئی کہ میں اپنے حلقے کے اپنے لوگوں کی یہاں پر پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خدمت کر سکتا ہوں۔ ہم جو ہیں وہ صرف ایک شخص کو غلط مانتے ہیں اور وہ ہے الطاف حسین۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان دونوں حکومتوں سے اپنے حلقے کے لیے زیادہ کام لے کے لوگوں کو دے سکتا ہوں، مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں۔ یہ میری خواہش ہے اور لوگوں کو اس بات پہ اعتماد بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ جماعت اسلامی سے۔ جی، اس وقت ہم NA 236 کے مرکزی الیکشن آفس میں آ چکے ہیں۔ یہاں سے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مزمل قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزمل بھائی، یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ گلستان جوہر کی عوام کس بات پہ بھروسہ کر لے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھروسہ اس لیے کر رہی ہے، کر نہیں لے، کیونکہ انڈر پاس ان کو دیا، ان کو فلائی اوور دیا، ان کو بلاک 1 گلستان جوہر میں کارپیٹنگ کرا کے دی، بلاک 3 میں کرا کے دی، بلاک 15 میں کرا کے دی، بلاک 14 میں کرا کے دی، بلاک 7 میں کرا کے دی۔ مغل ہزارہ گوڑ بھی ہے، حسن ہزارہ گوڑ ہے، چشتی نگر ہے، یہاں پہ ہر جگہ پر پیپلز پارٹی کی آپ ڈیولپمنٹ۔ اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں، گلستان جوہر کے علاوہ حلقہ کہاں کہاں تک محیط ہے؟ دیکھیں، یہ گلشن اقبال حسن اسکوائر سے شروع ہوتا ہے اور پورا گلشن اقبال ہے، یہ سوراب گوڑ تک، پیراڈائز بیکری، اصفہانی روڈ، فیصل کینٹونمنٹ بورڈ پورا گلستان جوہر جو KDA سے پرٹین کرتا ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے۔ اچھا، آپ کیونکہ پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں اور ایک کراچی کی اس وقت کی مقامی سیاسی مشہور جماعت کے نمائندے بھی رہے ہیں اور آپ نے روڈ پالیٹکس سے لے کر اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے یہاں تک آئے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، عوام کیونکہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے PSP اور PSP سے پھر یہاں تک کا سفر، یہاں بہت عجیب سی صورتحال آپ کے ساتھ بھی ہوگی اور لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ مزمل صاحب جو MQM جن کے نام سے اور وہ جن MQM کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ انہوں نے پیپلز پارٹی تک کا سفر کیسے کیا، کس سے ناراض تھے، کن حالات سے آپ پریشان ہو گئے تھے، یا اتنے آپ نے یہی حل سمجھا کہ پیپلز پارٹی ہی واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ اب میں عوام کی خدمت کر سکوں گا؟ دیکھیں، پچھلے 5-6 سال سے تو میں پالیٹکس کر ہی نہیں رہا تھا، میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے جاب کر رہا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں پالیٹکس نہیں کروں گا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں میں لوگ جو ہے وہ مجھ سے رابطے میں رہے، کیونکہ جس گھر میں میں پہلے بھی رہتا تھا آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، MP MNA بننے سے پہلے بھی اور آج بھی، تو لوگوں کا رابطہ تو مجھ سے تھا کسی نہ کسی طور پر۔ لیکن وہ بہت سے لوگوں کو میں منع کر دیا کرتا تھا کاموں کے لیے، کوئی ہسپتالوں میں بیچارہ رل رہا ہے، کوئی تھانوں میں رل رہا ہے، کسی کی نوکری کا مسئلہ، کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو میں ریزالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ میں کسی پولیٹکس کا ایسا تھا نہیں اور کوئی ناراضگی نہیں تھی کسی سے کسی قسم کی۔ بس یہ ہے کہ نظریاتی طور پر وہ چیزیں رہی نہیں تھیں جس بنیاد پر ہم MQM کے اندر شامل ہوئے، ہم نے کام کیا۔ تو یہ میرا ذاتی رائے تھی کہ میں اب جو ہے وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس کر لوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کراچی میں ڈیولپمنٹ اس نے شروع کری تھی اور مہاجروں سے اردو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جس طرح کنیکٹ ہونا شروع کیا، تو مجھے پھر ایک امید نظر آئی کہ میں اپنے حلقے کے اپنے لوگوں کی یہاں پر پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خدمت کر سکتا ہوں اور ان لوگوں سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ جو لوگ گھوم پھر کے جو ہے وہ مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگوں کے لیے زیادہ خدمت کروا سکتا ہوں۔ اچھا مزمل بھائی، یہاں پہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی سابقہ حلیف جماعت جس میں آپ آخری کام کر رہے تھے، کچھ وقت کے لیے گئے لیکن وہاں گئے، ان کے سینئر کنوینر اب بڑا ببانگ دہل اور چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نیست و نابود کر دیں گے، کرنے کی سوچ لی ہے اور اگلا CM انہی کا ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، نیست و نابود کرنا
یا کسی کو CM بنانا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو پھر تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن یہاں پہ کوئی اور اپنے طور پہ بات کر رہا ہے، سیاسی بیان دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ آزاد ہیں بیان دینے کے لیے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، بڑی پارٹی کو نیست و نابود کیا جا سکتا. اچھا، پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد آپ کی سابقہ جماعت نے کوئی رابطہ کیا یا کوئی آپ کے لیے میسج بھیجا یا بھجوایا یا کہیں پہ پریس کانفرنس میں آپ کو کچھ کہا؟ نہیں، وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مرکزی سطح پر ان کی پالیسی تھی یا نیچے جو کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں. میں نے ان کو اس لیے کچھ نہیں کہا جیسے کبھی کوئی میرے گھر پہ ریلی لے کے آ گئے ایسا ہوا یا کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. لیکن الحمدللہ اس میں خوشی کی بات یہ تھی کہ ریلی میں جو اس متعلقہ سیکٹر کے جو لوگ تھے وہ 6 تھے، باقی سب باہر سے آئے ہوئے تھے. اور ان 6 میں سے بھی 3 الحمدللہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. اور جو باقی 2 بچے ہوئے ہیں وہ بھی الحمدللہ ایکسکیوز کر چکے ہیں اور معذرت کر چکے ہیں. وہ چھوٹے بھائی ہیں میرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو مطلب آپ نے ان کی تمام ہرزہ سرائی کا جواب تحمل سے ہی دینا ہے؟ تحمل سے دینا ہے. دیکھیں، ہمیں 8 فروری کے بعد بھی اسی جگہ سے دہی انڈے لینے جہاں سے ان کو لینے، اسی جگہ سے تندور کی روٹی لینی جہاں سے ان کو لینی ہے. تو PSP میں شمولیت کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، PSP میں شمولیت میں نے اس لیے کری کہ مجھے یہ لگا کہ جو کراچی کے مہاجر ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 22 اگست کے بعد سے صورتحال جو تھی وہ کس طرح کی تھی. ہم جو ہیں وہ اسی بات پہ ہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی ہم جو ہے محب وطن ہیں. اور میں اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہوئے الحمدللہ ان کے اوپر نہ تو کوئی کیس تھا نہ کوئی FIR تھی. شامل کیوں ہوئے؟ ہم سیاسی لوگ تھے، پولیٹیکل ورکر تھے. ظاہر ہے ہمیں کوئی اس وقت سیاست کرنی تھی تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے PSP پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کا بہتر ہے. اور ظاہر ہے اس میں ہمارے اپنے ہی لوگ ہی شامل تھے. لیکن کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے وہ تحمل چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. ہم جو ہیں وہ صرف ایک شخص کو غلط مانتے ہیں اور وہ ہیں الطاف حسین. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ایسی چیز نہیں تھی. تو لوگ لڑنا نہیں چاہتے، مجھ سمیت کراچی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ لڑائی جھگڑے کی سیاست نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں سکون سے رہنا. تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم کنارہ کش ہو اس بات سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس متحدہ قومی موومنٹ کے قائد، بانی، سربراہ، رہبر اب تک الطاف حسین ہی ہیں اور وہی رہیں گے؟ کون سی جماعت کے؟ MQM کے. دیکھیں، قانونی اور آئینی طور پہ دیکھیں تو اس وقت تو سربراہ خالد مقبول ہے. لیکن جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا تھا کہ یہ MQM، یہ پتنگ، یہ جھنڈا الطاف حسین کا ہی ہے اور مرتے دم تک یہی رہے گا. تو یہ جواب تو ان کو دینا چاہیے. میں تو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں، آپ بھی ایک پولیٹیکل ورکر تو تھے نا، ہے نا، تو رہیں گے نا. بھائی میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جھنڈا اور یہ پتنگ جو ہے وہ الطاف حسین کی نشانی تو ہے. ہو سکتا ہے وہ اسی پتنگ جھنڈے کو ریسکیو کرنے کے لیے MQM میں آ گئے ہو. اب یہ بات کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں نا. اچھا، چلے ہم آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ. پیپلز پارٹی میں آنے کا سفر کی مختصراً بتائیے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی MQM میں کام کرنے والا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا انہوں نے اتنا اوور ویلمنگ ایٹیٹیوڈ دیا، اس انداز سے ویلکم کیا کہ آپ منع نہیں کر سکے اور آپ شامل ہو گئے؟ ایسا کیا معاملات تھے؟ کیونکہ ہماری اور نارمل اس شہر کے اردو بولنے والے کی سوچ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مختص ہے سندھی بولنے والوں کے لیے اور انہی کے کام کرتے ہیں، سیکریٹریٹ میں ان کی جگہ ہے، ہر جگہ ان کی ہی جگہ ہے. تو ایسا کیا ہوگا کہ مزمل قریشی جو APMSO کا کارکن تھا، مہاجر قومی موومنٹ کا کارکن تھا، متحدہ کا کارکن تھا، انہی کا MNA MPA رہے اور پھر وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے؟ دیکھیں، اس کا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو کہ جو پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یس، ایگزیکٹلی. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کے خلاف نعرہ لگا تو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. تو پاکستان کے خلاف سننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم پھر سوچ بھی نہیں سکتے. تو پہلی تفریق تو پہلی ڈویژن تو وہاں پر آپ نے دیکھی. صحیح. 22 اگست کی بات کر رہے ہیں. 22 اگست کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو، میں اس وقت بھی پھر
میں ایم این اے تھا اس ٹائم، تو پھر میں اسلام آباد میں رہنا شروع کر دیا تھا، کم آتا تھا کراچی، اس وجہ سے کہ یار اب بس جیسے ٹینیور ہے بس یہ پورا ہو اور ہم چھوڑ دیں پولیٹکس کو. پھر یہ ہوا کہ نہیں، فاروق ستار صاحب نے اور باقی لوگوں نے، عامر خان صاحب نے کہا کہ نہیں یار مہاجروں کی جو ہے نا وہ پولیٹکس دفن ہو جائے گی، ہمیں زندہ رکھنا ہے اپنی قوم کو. تو یہ سوچ کے ہم نے پھر دوبارہ سے مضبوط ہوئے اور کام کیا ساری چیزوں پہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ پھر آپس کی چپکلی شروع ہو گئیں، آپس میں تنازعات پیدا ہو گئے. تو اس میں بھی پھر کچھ لوگ ادھر ہوئے، کچھ لوگ ادھر ہوئے، سمجھانے کی کوشش کری کہ بھائی اصولی بنیاد پر فاروق ستار ٹھیک ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہی عامر خان بھائی والے ٹھیک ہیں. کون ٹھیک ہے ویسے؟ بھائی یہ تو اب آپس میں یہ لوگ بات کریں، کیونکہ میں اب اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اور نہ میں کوئی جج ہوں. مزمل بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو NA-236 سے نامزد کیا، حالانکہ شمولیت 2 مہینے پہلے جی، اور 2 مہینے پہلے بہت بڑا اعتماد آپ پہ کیا. آپ اپنے حلقے کے ووٹرز کو کیسے موٹیویٹ کر لیں گے کہ آپ پر دوبارہ پیپلز پارٹی سے اعتماد بحال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں اسی حلقے کے اندر رہتا ہوں، لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب میں MP بھی تھا، MNA بھی تھا، تو اس وقت میں اسی حلقے کے اندر تھا اور لوگوں سے کنیکٹیوٹی میری تھی. اس وقت بھی یہ سوچ تھی کہ چاہے کیونکہ MPA بن گئے، MNA بن گئے، تو پھر ہم سب کے MP MNA تھے، چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے PTI کے لوگ ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں. اگر آپ کے توسط سے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے تو ان کو یہ اندازہ ہوگا. جماعت اسلامی بہت دیکھتی ہے مجھے. جی بالکل. تو ان سے میرے کنیکٹیوٹی کیسی تھی، ان سے میرے روابط کیسے تھے. وہ دوستانہ ماحول تھا، سب سے رابطے میں تھا، سب کے کام کرواتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے. تو ابھی یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو بظاہر جو صورتحال ہے یہی ہے کہ سندھ سے دوبارہ CM بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وفاق سے بھی امید یہ ہے کہ بلاول صاحب وفاق میں آ رہے ہیں وزیر اعظم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان دونوں حکومتوں سے اپنے حلقے کے لیے زیادہ کام لے کے لوگوں کو دے سکتا ہوں، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. یہ میری خواہش ہے اور لوگوں کو اس بات پہ اعتماد بھی ہے. اعتماد کی میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی مثال دوں کہ جب میں شامل ہوا تو اس وقت میں اکیلا شامل ہوا، اور ابھی 1.5 سے 2 مہینہ ہوا ہوگا. پھر میں آپ کو ٹکٹ کی ایک بات بول دوں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کے تھرو میری 8-10 میٹنگیں ہوئیں. پھر اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ چلیں جوائن کرتے ہیں. زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس میں کراچی کی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر جو سب کچھ ہے وہ کراچی ہے. کراچی اچھا ہوگا تو ہمارا پاکستان مستحکم ہوگا. زرداری صاحب نے بہت زبردست، میں یہ سمجھا کہ شاید کھڑے ہو کے ہم جو سنتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کراچی کے نہیں ہیں، اینٹی کراچی ہیں، میں آپ کو اینٹی مہاجر ہیں. یہ اب میں اگر ابھی بولوں گا تو لوگ بولیں گے پیپلز پارٹی میں آ گیا، پیپلز پارٹی میں آ گیا تو اس لیے بات کر رہے ہیں. میں تو بالکل صحیح بات کروں گا کہ جب وہ کھڑے ہوئے، آپ کو پتا ہے ان کو تھوڑا چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو جب وہ کھڑے ہوئے تو میں تھوڑا سا اسپیڈ میں، کیونکہ وہ تھوڑا سا فاصلہ تھا جہاں ان کی چیئر تھی، لیکن آپ یقین کریں انہوں نے 6 سے 7 قدم آگے بڑھایا میری طرف. تو وہ اس سے اچھا ویلکم جو ہے مل نہیں سکتا کہ وہ اتنی آگے بڑھ کے مجھ سے ملے، گلے ملے، سب کچھ کیا، بٹھایا اور بات چیت ہماری ہوتی گئی. تو جب 15-20 منٹ گزر گئے تو پھر میں نے خود اپنے آپ کو روک کے کہا، میں کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس کہ میں کتنی بات کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو کنٹینیو کریں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک آپ بات کرتے رہیں. تو اس وقت بھی جب ڈاکٹر عاصم صاحب سے بھی کوئی یہ بات نہیں ہوئی کہ ٹکٹ لینا ہے کہ دینا ہے کیا کرنا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہاں سے اپنے اتنے سینئر لوگوں کے ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے یہاں سے ٹکٹ دیا. اردو بولنے والا، میں کیمرے کی طرف چاہوں گا آپ دیکھ کے بات کریں، ایک عام اردو بولنے والا یا کراچی کا شہری پیپلز پارٹی میں ویسے ہی شامل ہو سکتا ہے جیسے کوئی سندھی؟ بھائی دیکھیں صرف مجھے نہیں دیا گیا ٹکٹ، آپ سینٹرل میں یا کراچی کے دیگر حصوں میں بھی چلے جائیں گے نا تو وہاں پر بھی سینکڑوں کی تعداد میں اردو بولنے والے مہاجر ہیں جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے اس دفعہ. اور فریش لوگوں کو، یہ نہیں کہ چلو بھائی پرانے اردو اسپیکنگ یا مہاجروں کو لے لیا اور ان کو دے دیا، نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دل کھول کر ٹکٹ دیا. پھر لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار یہ تو ہاری ہوئی سیٹیں تھیں. بھائی ہاری ہوئی سیٹیں بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھی اور بلوچوں کو دیتی تھی، یہی پرسیپشن تھا نا، کیونکہ ان کا جو ہے وہ ہارنے کے بعد بھی سندھ کونسل کا ممبر ہوتا ہے. وہاں ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنے ایک
ڈائنامکس ہے, اپنی مزاج ہے, اپنا طریقہ کار ہے. تو وہ فائٹ تو پولیٹیکل ورکر کی اس پہ بھی ہوتی تھی کہ بھائی ہم بنے. ایک خوبصورتی اور بھی ہے پیپلز پارٹی میں کہ دیکھیں جب اختلافات ہوتے ہیں نا تو وہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں, بلا ہاؤس کے باہر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے نا تو سب اختلافات ختم, کیمپین چل رہی ہے, کیمپین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ابھی کراچی کی دوسری پارٹیوں میں ایسا نہیں ہے. فائرنگ وائرنگ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو اچھا ہی ہوا کہ ہم تھوڑا سا کنارہ کش ہو گئے کیونکہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے. چلے یہ سب باتیں ہو گئی. مزمل بھائی آخری اور سب سے اہم سوال کہ اپنا سب سے مضبوط یعنی 236 میں سیاسی حریف کس کو گردانتے ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو, جماعت اسلامی کو, اور دیگر مجھے کوئی میدان میں نظر آ نہیں رہا. دیکھیں اگر تو امن و امان کے ساتھ یہ الیکشن ہوتے ہیں, کسی کو بھی لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیا جاتا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہے. اچھا جی. ایم کیو ایم سے مشکل ہے. وہ بس لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اگر کنٹرول رہی, ہمارے جو رینجرز ہیں, پولیس ہیں, انہوں نے ہمیشہ کی طرح جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا, ماضی میں بھی کردار ادا کیا ہے, اسی طرح سے کرتے رہیں گے. اور امید بھی یہی ہے اسی طریقے سے گرپ رکھی تو میں نہیں سمجھتا کہ لیکن ہم نے 2 ایونٹ ریکارڈ کیے اس ہفتے میں. نارتھ احمد آباد میں خواجہ سہیل منصور بھائی کے آفس پہ ہوا, اور حنیت سٹی کی ایک نجی کارنر میٹنگ پہ بھی اشتعال انگیزی ہوئی. اس کا بھی پیپلز پارٹی نے بڑے تحمل سے ہی اس کو جواب دیا. اگر یہ واقعات بڑھتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو آج بھی یہ بات کری اپنے کارنر میٹنگ میں بھی اور اپنے ورکر اجلاس میں بھی کہ کہیں اگر جھنڈا ہٹانے پہ آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو آپ ایک نہیں 2 جھنڈے ہٹا دیں. بینر کے اوپر کوئی ایشو آ رہا ہے, آپ ایک نہیں 2 بینر ہٹا دیں, پورے روڈ سے ہٹا دیں. کیونکہ ہم جو ہیں وہ دیواروں پہ اور پولوں پہ جھنڈے لگانے نہیں آئے, ہم لوگوں کے دلوں میں جھنڈے گاڑنے آئے. یہ میرے ساتھ تھے یعنی 236 کے امیدوار مزمل قریشی, جو کہ سابقہ دور میں ایم پی ہے, پھر ایم این اے, اور اس حلقے کی مقامی سیاست کو, لوگوں کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں. اس دفعہ وہ ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم جو ان کے لیے نیا ہے لیکن ایک صوبہ سندھ کے لیے پچھلے 35 سالوں سے آزمایا ہوا پلیٹ فارم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. یہ ایک عوامی جماعت ہے جو کہ ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. ایسا ہی ہے مزمل بھائی؟ تو اس وقت بھی آپ کسی اور ادارے سے, کسی مخلوق سے امید رکھنے کے بجائے عوام سے ہی امید رکھیں گے؟ دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, اور عوام ہمیں بھرپور انداز میں ووٹ دے گی. جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. صحیح. تو ہمیں اللہ پہ یقین ہے تو وہ بڑا اچھا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ کی مخلوق ہے. چلے ایک بات چھوٹی سی اور بتا دیں, آپ کے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر کنوینر, آپ کو متحدہ قومی موومنٹ سے محبت بہت ہے ویسے, آپ کو بھی ہونی چاہیے, تھوڑی تھوڑی تو ہوگی. وہ کہتے ہیں نا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, تو وہ محبت تو رہے گی اپنی جگہ. اور میں متحدہ کی نہ ہی ترجمانی کر رہا ہوں اور نہ ہی متحدہ کی حمایت میں آیا ہوں. میں صرف مزمل بھائی سے مزمل بھائی بن کے ملنے آیا ہوں کہ مزمل بھائی اس جماعت کے تمام اکابرین کا یہ کانفیڈنس ہے کہ تمام سیٹیں ہماری ہیں, باقی سیاسی جماعتیں بڑھ گئیں. تو وہ کانفیڈنس کی وجہ تو کچھ بتا دیں. میں تو عام سے ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھی نہیں. اس پہ ایک سوال کروں گا, یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں آپ سے, آپ نے نا یہ میں تو اینالسٹ ہوں, میں جواب نہیں دے سکتا نا, مجھے تو پتا ہے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. نہیں تو آپ تھوڑا سا مجھے ہنٹ دے دیں. کسی نے تو وہ بولا ہوگا. تو ریفرینڈم کرا رہے ہیں, الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ کہ ایم کیو ایم چاہیے یا نہیں چاہیے, یس اور نو, ختم بات. باقی پارٹیوں میں خرچہ. اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے تو کیا رزلٹ آئے گا؟ بھائی ریفرینڈم جانے اور وہ جانے, ریفرینڈم کا رزلٹ کیا آتا ہے, کیلکولیٹڈ کھیل رہے ہیں. ریفرینڈم کا رزلٹ کیا آتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. بڑا کیلکولیٹڈ کھیل رہے ہیں. یہ مزمل قریشی بھائی تھے, اور اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کا فیصلہ کرے. اور اگر یہ عوام کی خدمت کے لیے واقعی اس میدان عمل میں آئے ہیں تو اللہ انہیں بھرپور طریقے سے کامیابی دے. شکریہ.